اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کو سب سے بلند مقام، اعلیٰ شرف اور عرفہ منزل عطا فرمائی ہے، اور پھر جنہوں نے نبیوں کے ساتھ رفاقت و صحبت اختیار کی، ادب و خدمت بجا لائے، انہیں شرف سے اور اعزاز سے نوازا ہے۔ سو اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت سے 1,24,000 کم و بیش اصحاب نے وابستگی پائی۔ گویا کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بلند مقام حاصل کر لیا۔ صدیوں کی بندگی، زندگی بھر کی ریاضت اور علم و عمل کے مجاہدے کسی کو اس شرف تک نہیں پہنچا سکتے جس شرافت اور اعزاز پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں ملنے سے کوئی شخص پہنچ جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمام تر ترقیوں کی اصل اور مدارج کا منبع اپنے رسول مکرم کو قرار دیا، اور پھر دیگر رسولوں اور نبیوں کو اس شان سے متصف فرمایا۔ پھر ان ساتھیوں میں بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا فرمائی کہ فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے لوگ پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے نیکی اور بلائی کا وعدہ سب صحابہ سے کیا ہے، لیکن پہلوں کے درجات بلند و بالا ہیں۔ ان پہلوں میں سے اصحاب بدر جو پہلے معرکہ حق و باطل میں شریک ہوئے، ان کے درجے کو اور نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ کے درجات کو بلند کیا، خلفائے راشدین کے درجات کو بلند کیا، اور ایک ایک کو انوکھی انوکھی عظمت اور شان کا حامل بنایا۔ اور پھر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ قرار دیا گیا، جو ان کے لیے اعزاز اور شرافت کی بات ہے، اور ان کی خدمت کا اسلام میں بہت بڑا اعتراف ہے۔ ذرا ان کی خدمت اور ذکر کی بات کرنی ہے تو قرآن کا اسلوب دیکھیے، انسان برتائے حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، مہاجرین و انصار اصحاب کو ذکر کرتا ہے، اور بڑی بڑی شانیں اور عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں یہ بات کتنی بڑی ہے کہ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا،
اور 10 بار اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ رب کو یہ ذکر کتنے پسند ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اس میں 10 بار ذکر مصطفیٰ ہے اور 6 بار ذکر یار غار ہے، اور یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان 6 بار کے تذکروں میں سے 3 بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہوا وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یعنی ایک ہی لفظ سے دونوں کو مراد لیا، اور 3 بار الگ ہوا۔ اکٹھا جو تذکرہ ہوا وہ الفاظ یہ ہیں، پہلا ہے اثنین، اس کا معنی ہوتا ہے 2، اور یہ آیت اس وقت کے بارے میں نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام غار ثور میں تھے، اور ظاہراً تو کوئی ممد و معاون و مددگار نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد نے لوگوں کو دکھایا کہ رب جس کی حفاظت کرے بھلا اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میرا نبی تمہاری مدد کا محتاج ہی کب ہے۔ رب نے کہا فقد نصرہ اللہ، یہ تو وہ نبی ہے جس کی اللہ نے خود مدد کی ہے، اور اللہ جسے پروان چڑھائے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور ساتھ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا جب کافروں نے انہیں مکہ المکرمہ سے نکال دیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور وہ غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ تھے، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ کریم محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے ان پر بھی اپنا سکون نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، یہ آیت ابھی کچھ حصہ پڑھا ہے، اس حصے میں دیکھیے کہ 10 بار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور 6 بار صدیق اکبر کا، 3 بار اکٹھا، وہ الفاظ یہ ہیں، فرمایا اثنین، اس کا معنی ہے 2۔ اب ان 2 سے ایک آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آگے فرمایا ہما ضمیر تثنیہ کے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں۔ اب پھر ان دونوں کا تذکرہ ہے، کہا وہ دونوں، اور پھر کہا ان اللہ معنا، معنا میں جو ضمیر متکلم ہے اس میں بھی دونوں کا ذکر ہے، گویا 3 بار قرآن کی ایک آیت میں ایک ایک لفظ بول کر اللہ نے دونوں کو مراد لیا ہے، کتنا بڑا اعزاز۔ اور 3 بار ان الفاظ میں پھر آقا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ثانی، اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، یقول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل بھی آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور کہہ رہے تھے لصاحبہ، صاحبہ میں ہی ضمیر متصل سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب 3 بار آقا علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا، اور 3 بار ہی الگ سے صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، اور وہ کیسے فرمایا، لصاحبہ میں صاحب سے مراد، ہی سے مراد رسول اللہ ہے، اور صاحب سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ پھر کہا لا تحزن، لا تحزن میں انت ضمیر مستتر سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور آگے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہاں علیہ میں ہی ضمیر متصل سے مراد صدیق اکبر ہیں، گویا اللہ نے 6 بار اپنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا، اور 6 بار ہی صدیق اکبر کا تذکرہ کر دیا۔
اور اسی آیت میں 4 اور جگہوں پر اپنے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ الا تنصروہ میں ہو ضمیر متصل، فقد نصرہ میں ہو ضمیر متصل، اذ اخرجہ میں ہو ضمیر متصل، اور آخر میں وَأَيَّدَهُ ہو ضمیر متصل۔ ان چاروں سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں سے بھی کتنی محبت کرتا ہے کہ یار غار و مزار صدیق اکبر کا بھی ایک آیت میں اللہ 6 بار تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع کے اتفاق کے ساتھ ان مواقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے، گویا اس میں کسی مفسر کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ تو کیجئے، خدا جس کا قرآن میں اتنا زیادہ ذکر کرے، بھلا ہم اس کا اپنے مواقع پر اور اپنی مجلسوں میں ذکر کیوں نہ کریں؟ اور گرامی قدر، کسی کے ساتھ اعلیٰ شخص کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کے ساتھ 2 جملے بول لینا، اس کے ساتھ ذکر کا آنا، یہ شرافت کو بڑھاتا ہے، اور انسان زندگی بھر یاد کرتا ہے فلاں شخص کے ساتھ فلاں موقع پر میں بھی شامل تھا۔ بھلا بتائیے تو صحیح، جس صدیق کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ساتھ کی وجہ سے اتنا شرف عطا فرماتا ہے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ اور گرامی قدر، یہ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی نا، آج باقی گفتگو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو قرآن نے کی، اسی طرف آپ کی نشاندہی کروں گا۔ ذرا توجہ کیجئے، رب العزت جل وعلا کو اپنے محبوب سے جو محبت ہے، اس کے اثر سے ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کتنی زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر المال تھے، اسلام سے پہلے بھی بڑے معزز تھے اور اسلام میں بھی معزز رہے۔ ان کا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستانہ تھا، تعلق تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے کبار صحابہ، اور 5 عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ اور دعوت پر ہی ایمان لائے تھے، کہ بڑے بڑے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے وہ ان کی دعوت کی برکت تھی۔ ان کا خود بڑا احترام تھا، دوستانہ بھی بڑے لوگوں سے تھا، اور بڑے لوگوں کو ہی بات سمجھاتے تو ان کے ذہن میں بات گرد کرتی چلی جاتی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جاتے۔ آپ اندازہ کیجئے، 10 مبشرہ یعنی 10 ایسے اصحاب جنہیں آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، ایک تو خود صدیق اکبر ان میں شامل ہیں، اور 5 اور وہ تھے جو ان کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا شرف ہے۔ آپ جو غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، یہ سلسلہ صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نہیں، اگرچہ شہرت اسے ہے، ان کے علاوہ 6 اور ایسے کمزور غلام اور باندیاں آپ نے انہیں آزاد کروایا تھا جو اسلام لانے کی وجہ سے زد و کوب کیے جاتے تھے اور ان پر سختیاں کی جاتی تھیں۔ آپ نے اپنا مال اسلام پر ہمیشہ خرچ کیا اور بے دریغ خرچ کیا، اور سب کچھ نچھاور کر کے کہا کرتے تھے، اے رسول خدا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ جب آقا علیہ السلام پوچھتے صدیق اتنا لے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے گھر والوں کو اور کسی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو گرامی قدر، وہ صدیق اکبر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ نستاس نامی ایک غلام تھا آپ کے ہاں، آپ نے اسے دعوت اسلام دی، اس نے قبول نہ کیا، اور غلاموں میں وہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے مزدوروں میں کوئی اعلیٰ مزدور ہوتے ہیں، ایسے غلاموں میں کچھ اعلیٰ غلام ہوتے ہیں کہ وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے ذہین ہیں، کام کو اچھے طریقے سے نمٹاتے ہیں، اور وہ کھڑا بھی خوش وضع نظر آتا تھا،
اور اس کی قیمت زیادہ تھی. جب غلاموں کی قیمتیں بھی یکساں نہیں ہوتی، باقی اشیاء کی طرح ان کا بھی حال تھا، مہنگا غلام تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی، اس نے قبول نہ کیا. آپ نے امیہ سے کہا کہ تم بلال مجھے دے دو اور نستاس تم لے لو. بعض روایات میں کچھ ساتھ مال بھی دیا اور اس نے سودے کو قبول کر لیا. اس نے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے تاجر تھے، تاجر نقصان کا سودا تو نہیں کرتا. اتنا زیادہ نقصان کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس غلام کی قیمت ہی اتنی نہیں جتنی تم جو غلام دے رہے ہو اس کی ہے، پھر اس پر مال بھی خرچ کر رہے ہو. لوگوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص خود مادیت پرستی میں مبتلا ہو نا، وہ سمجھتا ہے ہر کوئی اسی میں مبتلا ہے اور وہ اسی سے حساب کرتا ہے. ہر حساب مال و دولت سے نہیں ہوتا، اور لوگوں کو پرکھنے کا ایک ہی آلہ نہیں ہے کہ ان کی مالی حیثیت کو پہچان لو تو پرکھ لو. یہ مال تو بات کی بات ہے، بندے کا ایمان اور اس کا کردار اصل چیز ہے. وہ جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا زیادہ قریبی ہے. رب العزت نے کہا ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لیکن اللہ کے ہاں ان سے عزت نہیں بڑھتی. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا اللہ کو سب سے قریبی زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میزان اور مقرر فرما رکھا ہے. چونکہ اب تمام کام اونلی فار دا فنانس ہوتے ہیں، اب تو لوگ تعلیم بھی اس لیے سیکھتے ہیں کہ اس سے مال زیادہ کمایا جا سکتا ہو. ارے جب مادیت پرستی اتنی غالب ہو کہ ہر کام کا مقصد صرف مادہ پرستی کو حاصل کرنا اور مال دنیا کو حاصل کرنا ہو، پھر نتائج ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر نے کیا کیا؟ لوگ چے مگویاں کرنے لگے. مکہ میں یہ بات عام ہو گئی اور انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا، کہنے لگے ابو بکر تاجر ہے، اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. اگر اس نے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے تو لگتا ہے کہ بلال کے پاس ابو بکر کا بچپن کا کوئی راز تھا، وہ چاہتا تھا افشا نہ ہو جائے. بلال نے بچپن میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا اور آج اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے. یعنی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے، چے مگویاں کرتے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر جیسا تاجر ایسا سودا کرے؟ چونکہ ان کے نزدیک ایمان، اللہ کی رضا، یہ چیزیں تو موجود ہی نہیں تھیں، وہ تو اس کے منکر تھے. جب چے مگویاں ہونے لگی نا، اب قرآن دیکھیے رب نے کیا کہا. ظاہراً سمجھ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق خود جواب دیتے، کہتے نہیں میرا کوئی راز اس کے پاس نہیں ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں. اس نے مجھ پر کوئی بچپن میں احسان نہیں کیا، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. چاہیے تھا نا صدیق اکبر جواب دیتے، صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا. چلو بات اس سے بھی بڑھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، کہتے میرے غلام اور میرے ساتھی ابو بکر پر باتیں نہ کرو، اس نے رب کے لیے کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. آقا علیہ السلام نے بھی جواب نہیں دیا. اب جواب کون دے رہا ہے؟ کبھی قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اعتراض صدیق اکبر پر ہو رہا ہے، جواب قرآن میں خود خدا عطا فرما رہا ہے. کتنی بڑی عزت ہے، کتنی شرافت ہے، کتنا اعزاز ہے، کتنا بڑا وقار ہے. رب جواب دے رہا ہے اور جواب بھی دو لفظی نہیں دے دیا کہ نہیں ایسا نہیں کہا، کہہ دیا ایسا نہیں ہے. نہیں، رب نے بڑی تفصیل سے بات کہی. کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کائنات کا بڑا متقی صدیق اکبر یہ دوزخ کے قریب بھی نہیں جائے گا، دور رہے گا. اور ساتھ کا الذی یوتی مالہ یتزکا، اس نے تو مال باطن کے ستھرا کرنے کے لیے دیا ہے، اس لیے مال خرچ کیا ہے کہ دل سے مال کی حب نکل جائے اور دین کی محبت ہی رہے، اس لیے مال خرچ کیا ہے. پھر ساتھ ہی رب نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا باتیں کہنے والوں میں خدا کہہ رہا ہوں کہ بلال کیا کائنات میں کسی شخص کا بلال ابو بکر پر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے.
وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا ابو بکر کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا لوگوں تمہیں نہیں پتا رضائے الہی کیا ہے؟ ارے جسے خدا کی خوشنودی کے پیچھے چلنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، اور جس نے زندگی میں کبھی رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ رضائے خدا کیا ہوتی ہے؟ جو رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں انہیں پوچھو، تن من دن سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انہیں رضائے خدا اور اللہ کو راضی کرنے کی وہ لذت ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے کہ بادشاہ کو اپنے تاج و تخت میں بھی وہ راحت حاصل نہیں ہوتی۔ رب نے کہا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا خاموش رہو، ابو بکر پر بلال کیا کسی کا بھی احسان نہیں کہ جو وہ غلاموں کو آزاد کرتا جا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب نے کہا وہ تو مجھ رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور ساتھ ہی کہا والا سوف یرضا، فرمایا وہ راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، میں خدا راضی ہو رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ آپ کی کتنی قدر و منزلت کو بڑھانے والی چیز ہے کہ آپ پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور اعتراض بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، کوئی چوری ڈاکہ یا ایسا الزام نہیں لگا رہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، یا یہ سمجھدار نہیں کہتے ہیں کوئی احسان کا بدلہ دیا ہے، اور احسان کا بدلہ دینا یہ شریعت میں جائز بھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہے، معمول کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بلال نے کوئی احسان کیا تھا، اب ابو بکر بھی کر رہا ہے، اب اس میں ظاہر میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن رب کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ رب نے کہا نہیں، ابو بکر بلال کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، بلکہ رب اور رسول نے جو ایمان کی صورت میں اس پر احسان کیا ہے، اس احسان کی برکت سے ابو بکر اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور صرف وہ رب کو راضی کر ہی نہیں رہا، رب بھی اس پر راضی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے تو یہ صحیح انداز کتنا اعلیٰ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چار چاند لگا رہا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آپ قرآن میں اور واقعات بھی دیکھیے تو اس طریقے موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کا معنی کون اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ آقا علیہ السلام جب جنگ کے لیے اعلان فرماتے، صحابہ سے کہتے اپنے اپنے مال کے ساتھ مدد کرو، سامان حرب و ضرب جمع کرو، لوگ اپنا اپنا مال خرچ کرتے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس آیت کا اعلان کیا نا، یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے لو دیکھ لو ان کا رب قرض مانگ رہا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، اور ہم بڑے امیر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نواشد۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اور جو قرض لیتا ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی یہ بات سن لی، اور جب سنی نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کے آئے، عرض کی اے رسول خدا، آج یہودیوں کی بات سے بڑا دل دکھا ہے۔ وہ معاذ اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مالدار کہہ رہے ہیں، اور وجہ یہ آیت بیان کر رہے ہیں کہ رب کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلا کے ان سے کہا تم نے آج رب کی ذات کی گستاخی کی ہے، اللہ کو فقیر کہا ہے، اپنے آپ کو مالدار۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے خود سنا ہے یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے موقع پا لیا، کہنے لگے آج تو صدیق اکبر بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، ہم تھے اور ہم تو مان نہیں رہے، ان سے گواہ طلب کریں گے، گواہ نہیں ہوگا، جب گواہ نہیں ہوگا تو یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ بڑے خوش تھے، کہنے لگے آج ابو بکر صداقت کے لقب سے خالی ہو جائے گا۔ کہنے لگے ابو بکر سے کہیے نا پھر گواہ لائے، جو مدعی ہوتا ہے اس سے تو گواہ طلب کیے جاتے ہیں، البینۃ علی المدعی والحلف علی من انکر،
دعویٰ دار سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں، جو منکر ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر سے گواہ طلب کیجئے، یہ گواہ لے آئے اور وہ گواہی دیں کہ ہم نے کہا ہے تو اس کی بات سچی، اور اگر وہ گواہی نہ دیں تو یہ آپ کا ساتھی سچا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہ گواہ مانگ رہے ہیں، اس پر کوئی گواہ لاؤ۔ اب منظر نامہ کیسے بدلا، ایک وقت میں تو مقام حیرت، سب پریشان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ جو موجود تھے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور موقع کا گواہ چاہیے، گواہ کون تھا؟ آقا علیہ السلام نے جب کہا نا تو صدیق اکبر کے دل میں پریشانی پیدا ہوئی اور گویا دل ہی دل سے رب کی طرف رجوع کی، مولا بات جو میں کہہ رہا ہوں سچ تو یہی ہے، مگر یہ جتنے بھی پاس موجود تھے یہ تو سارے یہودی ہیں، مخالف ہیں ہمارے، یہ تو ہمارے حق میں بات نہیں کریں گے، مولا آج معاملہ کیسے حل ہوگا؟ گویا دل ہی دل میں خیال کا آنا تھا۔ رب نے قرآن کی آیت نازل کر کے اپنے محبوب سے کہا محبوب یہ آپ کے غلام کو، ابو بکر کو، صدیق کو، عتیق کو آج جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، میں خدا کہتا ہوں محبوب میں نے خود سنا ہے، یہ بدبخت کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ رب نے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا محبوب میں خدا گواہی دے رہا ہوں، لقد سمع اللہ، رب کہتے ہیں یقیناً میں نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ قول الذین قالوا، محبوب ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، یہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ غریب ہے ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، محبوب ان سے کہہ دو جو جو تم نے کہا ہے رب تم سے اس کا حساب لے گا، رب لکھ رہا ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ محبوب انہوں نے کیا سمجھا ہے جو ہمارا ہو جائے ہم اسے موقع پر اکیلا ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا جو رب کا ہو جائے اس کا کوئی بھی ساتھ نہ دے تو رب تو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ گویا رب نے لوگوں کو ترغیب دی تم حقائق پر قائم تو ہو جاؤ، رب تمہاری مدد کرے گا، اور دنیا میں مدد نہ بھی آئے تو قبر و آخرت میں تو ضرور آئے گی۔ تو گرامیہ قدر کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صدیق اکبر موقع کا گواہ پیش کرنے سے ظاہراً عاجز آ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول میں نے سنا ہے یہ بات سچ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ انہوں نے کہا گواہ لاؤ، گواہ نہیں مل رہا تھا۔ رب نے کہا محبوب صدیق اکبر کی طرف سے خدا کی گواہی ہے، آپ کا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، جو ابو بکر کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور ہم نے صرف سنا ہی نہیں سنکتب ما قالوا، فرمایا انہوں نے جو کہا ہم نے لکھ لیا ہے، ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے، اور دیکھنا پھر قیامت سے ہم ان سے کیسے پوچھیں گے کہ رب کو یہ مال غنی، اپنے آپ کو غنی اور رب کو غریب قرار دے رہے ہیں۔ گرامیہ قدر یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ قرآن بار بار ان کا تذکرہ کرے، ان کے اوصاف کو ذکر کرے، ان پر ہونے والی چے مگوئی کو صاف کرے، اور ان پر کذب کی جب حد لگتی ہو تو رب قرآن میں آیت اتار کے ان کی صداقت کی گواہیاں دے۔ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے تن من دن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور اس کائنات میں کسی کو بڑا عہدہ یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے لیے پیش کر دے، اور سب کچھ آقا علیہ السلام کی ذات پر، ناموس پر، عزت پر، ختم نبوت پر قربان کرنے والا ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے، کائنات کا کوئی اعزاز اس کا ہم سر ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں بھی سبق اور پیغام ہے، اے لوگو دیکھو جو اللہ کے لیے اتنے خالص ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے وفادار ہو گئے، اللہ اور اس کا رسول بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور وہ بھی ان کی ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم دین کی طرف پلٹیں اور اس کی اصل اقدار جو ہیں ان کو درست کریں، خود صداقت اور امانت کی دلیلیں بنیں۔
سچائی پر اور اچھائی پر اپنی اولاد کی تربیت کریں تاکہ پھر سے وہی ماحول قائم ہو، پھر فضائے بدر قائم ہو اور پھر وہی سلسلہ جاری و ساری ہو۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آقا علیہ السلام کے جملہ ساتھیوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کا متبع بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔